ہمارا مذہب ہے مذہب اہل بیت، مذہب تشیع، یہ مذہب محمد و آل محمد کا مذہب ہے، یعنی جو اصل ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے پاک و پاکیزہ خاندان ہے، ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ وہ کیسے معصوم ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے۔ یہ میرے سامنے صلاۃ مسعودی ہے اور یہ اس کی 3 جلدیں ہیں، فارسی میں کتاب ہے۔ علامہ مسعود بن محمود سمرقندی آناف کے بہت بڑے یہ عالم ہیں، فقیہ عالم ہیں، یہ 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں۔ صلاۃ مسعودی فارسی میں، اور یہ طبع ہوئی ہے مطبع مرتضوی دہلی 1855 عیسوی کی چھپی ہوئی کتاب ہے، 1855 عیسوی کی۔ اس کا صفحہ نمبر 59 ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں یہ، اور یہ کتاب اصل میرے پاس ہے، اگر کوئی پکچر لینا چاہے، کوئی تصویر لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے، بس یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد بس ختم، کہ ابتدائے اسلام میں جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ کیسے پڑھی جاتی تھی۔ ابتدائے اسلام میں یہ لکھتے ہیں، در ابتدائے اسلام، بھائی میں خیانت نہیں کروں گا، آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے، میں جو کتاب میں لفظ لکھے ہیں وہی پڑھوں گا۔ لکھتے ہیں در ابتدائے اسلام، پہلے میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو اس وقت ہاتھ سینے پہ رکھ کر پڑھتا تھا صحابی، اس کی کچھ نیت ہوتی تھی، غرض و غایت ہوتی تھی، تو پھر ہاتھ سینے پہ رکھ کر پڑھتا تھا، اس کی غرض و غایت ہوتی تھی، تو پھر، اور جو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتا تھا اس کی بھی غرض و غایت ہوتی تھی کہ میں پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر کیوں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور جو پیٹ سے نیچے، وہ الفاظ اس کتاب میں ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا تھا، اس کی بھی غرض و غایت ہوتی تھی، اس لیے وہ ہاتھ وہاں رکھ کر نماز پڑھتا تھا، اللہ کی بارگاہ معلیٰ میں وہ حاضر ہوتا تھا۔ اب کتاب کے الفاظ، در ابتدائے اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ در نماز دست بر سینہ نہادے۔ توجہ کرنا بھائی، حضرت ابو بکر نماز میں ہاتھ یعنی سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھتے تھے، اور ان کی غرض و غایت کیا ہوتی تھی؟ وابا دل مناجات کر دے، خدا وندہ سینہ مارا از کینہ پاک گردان۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ وہ کہتے تھے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر آرزو کرتا ہوں کہ میرے دل میں جو کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے، میرے سینے کو اس سے پاک کر دے۔ لہذا وہ ہاتھ یہاں رکھ کر پڑھتے تھے۔ آگے وہ حضرت امیر المومنین دست عمر رضی اللہ عنہ دست بر شکم نہادے، وہ ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ کر، شکم پہ ہاتھ رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان کی نیت کیا ہوتی تھی؟ خدا بندہ باطن مرا از حرام نگاہ دار، کہ میرے شکم میں کوئی لقمہ حرام نہ جائے، میں مال حرام نہ کھاؤں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ کہ بیٹے اللہ میرے شکم کو بچانا کہ میرے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے، حرام مال نہ جائے۔ اور امیر المومنین عثمان دست بر فرج نہادے، سمجھ گئے آپ مانا؟ وہ اپنے ہاتھ شرمگاہ پہ ہاتھ رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے کہ بار الہ اس کو یعنی افعال بد اور حرام کاری سے مجھے بچانا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات؟ ہر ایک کی غرض و غایت ہوتی۔ یہ 3 ہو گئے، کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدی، یہ 3 ہو گئے۔ اب چوتھا، سبحان اللہ، توجہ کرنا بھائی، کہتے ہیں وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علی رضی اللہ عنہ دستہا آزاد داشتے
علی نماز میں ہاتھ کھول دیتے تھے، کہتے تھے بار الہ، مجھے تیرا فضل چاہیے، تیرا کرم چاہیے۔ علی کہتے تھے اے بار الہ، علی کو سینے پہ ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ علی کا سینہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اہل علم اور برابر نہیں ہے، فرمایا یہ علی کا سینہ ہے، علی کو سینے پہ ہاتھ رکھ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ علی کے دل میں نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ علی کے سینے میں حسد آ سکتا ہے، نہ بغض آ سکتا ہے، نہ عناد آ سکتا ہے، اور نہ علی بغض و عناد کے قریب جا سکتا ہے، کیونکہ علی معصوم ہے، علی کا سینہ پاک ہے۔ اور نہ ہی علی کو شکم پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ علی کے قریب نہ لقمہ حرام آ سکتا ہے اور نہ علی لقمہ حرام کے قریب جا سکتا ہے۔ لقمہ حرام وہی کھائے گا جو دنیا دار ہوگا، جو مال کا بھوکا ہوگا۔ علی فرماتے ہیں جب خوبصورت شکل میں نیلی آنکھوں والی دنیا خوبصورت عورت کی شکل میں مولا علی کے پاس آئی، مولا نے کہا ہے دنیا اپنے جیسے کو تلاش کر، اپنے جیسے کو تلاش کر، یہ علی ہے، جو تجھ جیسا ہے اس کو تلاش کر، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ لہذا علی کو پیٹ میں بھی ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی علی کو ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ علی کے پاس نہ حرام فعل آ سکتا ہے، نہ علی اس کے قریب جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں نے ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ حضرت مریم سے کہا، صبر جی، حضرت مریم کے بارے میں کیا کہا فرشتوں نے؟ قالت الملائکۃ یا مریم اصطفاک، اے مریم میں نے تجھے چن لیا ہے، میں نے تجھے برگزیدہ کر دیا ہے، وطہرک، اور تجھے معصوم بنا دیا ہے۔ حضرت مریم کے لیے لفظ طاہر صرف کہا ہے، لیکن خاندان اہل بیت کا جب ذکر آیا تو اللہ نے حضرت مریم جیسا معصوم نہیں کہا، کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، مفعول مطلق لگا کر تاکید کی کہ میں نے پاک اوروں کو بھی کیا ہے، لیکن جیسا پاک میں نے ان کو کیا ہے ایسا کسی کو نہیں کیا۔ صلی علی محمد وآلہ، کیونکہ وقت بہت قلیل ہے۔